بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یادگاریں محفوظ تھیں جن کو وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور ان سے برکت حاصل کرتے تھے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے زمانے میں یزید کے دربار سے پلٹ کر مدینہ میں آئے تو حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ ملے اور مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مجھے دے دو، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو چھین لیں۔ خدا کی قسم اگر تو نے مجھے یہ تلوار دی تو جب تک جسم میں جان باقی ہے کوئی شخص اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ محفوظ تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اس کو لے لیا اور محفوظ رکھا۔ چنانچہ جب ان کے خاندان میں کوئی شخص بیمار ہوتا تھا تو شفا حاصل کرنے کے لیے دھو کر اس کا پانی پلاتی تھی۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم ان یادگاروں کو ذات یافت سمجھتے تھے اور ان کو بعد مرگ بھی اپنے پاس سے جدا کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے تھے تو ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ کو ایک شیشے میں بھر کر اپنی خوشبو میں ملا دیتی تھی۔ چنانچہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ نے انتقال کیا تو وصیت کی کہ یہ خوشبو ان کی حنوط میں شامل کی جائے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو بھی شیشے میں بھر لیتی تھی، لیکن حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی شرح میں پہلے تو ایک بے جوڑ چیز سمجھا ہے، لیکن اس کے بعد لکھا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک اس سے وہ بال مراد ہیں جو کنگھی کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جھڑ جاتے تھے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مینا میں اپنے بال منڈوائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے لیے اور ان کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کے حوالے کیا، جن کو انہوں نے اپنی خوشبو میں شامل کر لیا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس خوشبو میں یہ بال شامل تھے اسی میں وہ پسینے کو بھی شامل کر لیتی تھی۔ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ رضی اللہ عنہ کو خود دست مبارک سے ایک ہار پہنایا تھا۔ وہ اس کی اس قدر کرتی تھیں کہ عمر بھر گلے سے جدا نہیں کیا، اور جب انتقال کرنے لگیں تو وصیت کی کہ ان کے ساتھ وہ بھی دفن کر دیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قمیص، ایک تہبند، ایک چادر اور چند موئے مبارک تھے۔ انہوں نے وفات کے وقت وصیت کی کہ یہ کپڑے کفن میں لگائے جائیں اور موئے مبارک منہ اور ناک میں بھر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کپڑوں میں انتقال فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو محفوظ رکھا تھا۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے ایک صحابی کو ایک یمنی تہبند اور ایک کمبل دکھا کر کہا کہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کپڑوں میں انتقال فرمایا تھا۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ ریشم کا ایک امامہ عطا فرمایا تھا، انہوں نے اس کو محفوظ رکھا تھا اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار بخارا میں خچر پر سوار ہو کر نکلے تو امامہ دکھا کر کہا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو عنایت فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بطور یادگار کے محفوظ رکھے تھے، اور جب کوئی شخص بیمار ہوتا تھا تو ایک برتن میں پانی بن کر بھیج دیتا تھا اور وہ اس میں بالوں کو دھو کر واپس کر دیتی تھی، جس کو وہ شفا حاصل کرنے کے لیے پی جاتا تھا یا اس سے غسل کر لیتا تھا۔ خلفاء ان یادگاروں کی نہایت عزت کرتے تھے اور ان سے برکت اندوز ہوتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اجمی بادشاہ کے نام خط لکھنا چاہا تو لوگوں نے کہا کہ جب تک خط پر مہر نہ ہو اہل عجم اس کو نہیں پڑھتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی تیار کروائی جس کے نگینے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندہ تھا۔ اس انگوٹھے کو خلفائے ثلاثہ نے محفوظ رکھا تھا۔ آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے کنویں میں گر پڑی۔ انہوں نے تمام کنویں کا پانی نکلوایا لیکن یہ گوہر نایاب نہ مل سکا۔ حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے قصیدے کے صلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی چادر عنایت فرمائی تھی۔ یہ چادر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے صاحبزادے سے خرید لی، اور ان کے بعد تمام خلفائے دین وہی چادر اوڑھ کر نکلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیالے میں پانی پیتے تھے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ تھا۔
ایک بار وہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے اس کو چاندی کے تار سے جڑوایا۔ اس میں ایک لوہے کا حلقہ بھی لگا ہوا تھا، لیکن بعد کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس میں سونے یا چاندی کا حلقہ لگوانا چاہا، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام منع کیا ہے اس میں تغیر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اور پیالے حضرت سہل رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ گھر میں ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دانہ اپنے منہ سے لگایا اور پانی پیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے مشکیزے کے دانوں کو کاٹ کر اپنے پاس بطور یادگار کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شفا بنت عبداللہ کے یہاں کبھی کبھی قیلولہ فرماتے تھے۔ اس غرض سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بستر اور ایک خاص تہبند بنوا لیا تھا، جس کو پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے تھے۔ یہ یادگاریں ایک مدت تک ان کے پاس رہیں، آخر میں مروان نے ان سے لے لیا۔ ان یادگاروں کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو یادگار سمجھتے تھے اور لوگوں کو اس کی زیارت کرواتے تھے۔ حضرت نافع کا بیان ہے کہ مجھ کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہوتے تھے۔